بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 136 بار آیا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ جو کہ فرعون کے نام سے مشہور تھا، انتہائی خودسر، مغرور اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے انتہائی بھیانک اور عجیب خواب دیکھا۔ جب اس نے اپنے ماہرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، یوں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ دنیا میں آئے گا جس کے ہاتھوں فرعون کا تخت و تاج اور فرعونیت نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرعون نے جب یہ سنا تو سختی سے حکم دیا کہ تمام حاملہ عورتوں پر نظر رکھی جائے، لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے اور لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت سے مادر موسیٰ کے حاملہ ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت کے بعد مادر موسیٰ حکومتی جاسوسوں سے بہت خوف زدہ تھیں۔ 3 ماہ دودھ پلانے کے بعد الہام الہی کے مطابق بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور اللہ کے لطف و کرم سے یہ صندوق حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی زوجہ تھیں ان کے ہاتھ لگا۔ بچے کو پا کر وہ بہت خوش ہوئیں اور فرعون کی سخت مخالفت کے باوجود حضرت موسیٰ کی پرورش کی۔ حضرت موسیٰ جب بالغ ہوئے اور فرعون کی فرعونیت کے خلاف آواز اٹھائی تو فرعون نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ کو اس بارے میں پتہ چلا تو بحکم خدا مدین کی طرف چلے گئے اور 11 سال کے بعد اللہ کے حکم سے مصر واپس لوٹے اور فرعون کو دعوت حق دی اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت کی، لیکن وہ اپنے ظلم و ستم سرکشی پر ڈٹا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ہمراہ اللہ کے حکم سے مصر سے فلسطین روانہ ہوئے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے کہ جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا، بنی اسرائیل جو کہ اس صورتحال سے بہت خوف زدہ تھے کیونکہ فرعون اپنے تمام لشکر کے ہمراہ ان کا تعاقب کر رہا تھا، تب اللہ نے اپنے خاص لطف و کرم سے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اپنا عصا دریا پر مارے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کے حکم ربی سے عصا دریا میں مارنے سے پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کی تہہ میں راستہ نظر آنے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ دریا کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ فرعون جب تعاقب کرتا ہوا دریا پر پہنچا تو لشکر سمیت دریا میں اسی راستے پر چل پڑا۔ جب فرعونی لشکر پورے کا پورا پانی میں بننے والے راستے پر چلنے لگا تو اللہ کے حکم سے پانی دونوں اطراف سے آپس میں مل گیا اور تمام فرعونی اس دریا میں غرق ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔